أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه. بات کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئے آگن
ایمان کا جائے سبحان ہر ویلے قدماں وچ رہندے ہر ویلے قدماں وچ رہندے سونے دے دو یار مدینے سونے دے دو یار مدینے آوے آگن ہار مدینے کج کے بڑے آوے گناہگار مدینے آوے آگن ہار مدینے صد لون سرکار مدینے آوے آگن ہار مدینے ہر ویلے قدماں وچ رہندے ہر ویلے قدماں وچ رہندے سونے دے دو یار مدینے سونے دے دو یار مدینے آوے آگن ہار مدینے آوے آگن ہار مدینے صد لون سرکار مدینے جے رب سن لے میریاں عرضاں جے رب سن لے میریاں عرضاں جے رب سن لے میری عرضاں جے رب سن لے میری عرضاں دیواں عمر گزار مدینے دیواں عمر گزار مدینے دیواں عمر گزار مدینے صد لون سرکار مدینے صد لون سرکار مدینے آوے آگن ہار مدینے ڈاڈا غریبا کا بول میرے زر نہیں اٹھ کے میں جویں آواں نال میرے پر نہیں یا رسول اللہ ڈاڈا غریبا کا بول میرے زر نہیں اٹھ کے میں جویں آواں نال میرے پر نہیں تو ساتھ ہے تیرا میں تو بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا سونی زلفاں والیا کون جا کے دسے
یا غریب نو میرے اتے تیرا بد نصیبیاں نے پالیا سد لو مدینے آقا کالی کملی والا تے مل کے پڑے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مل کے پڑھیں محبت سے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور جب وہاں مدینہ شریف پہنچے جب مدینہ شریف پہنچے تو کہا کہ جنت البقیع میں جاتے اب جنت البقیع میں گئے وہاں دیکھا تو وہاں ہمیں حضرت فاطمہ کا مزار نظر نہیں آیا اب بڑا دکھ ہوا بڑی تکلیف ہوئی اب جنت البقیع تو ہے ہی ان لوگوں کے سب کی ہے تو وہاں تو انہوں نے ڈربوزر چلا کے سارا پسمار کر دیا ہوا حضرت عائشہ حضرت امیر حمزہ کا مزار برابر انہوں نے تو وہاں جب گئے تو کلیجہ پھٹ گیا پتہ ہی نہ چلے تو ایک بندہ ساتھ تھا اس نے کہا یہ جو جہاں زیادہ شرطے کھڑے ہیں نا جدھر زیادہ شرطے کھڑے ہیں نا یہ علامت ہے ان کے کھڑے ہونے کی علامت ہے کہ یہی مزار فاطمہ ہے یہی میرے نبی کی بیٹی کا مزار ہے دربار ہے تو وہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں آگے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے وہاں زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اور دروازے کے ساتھ ہی ہے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ کوئی ادھر نہ آئے اور دل سے آواز نکلتی ہے نادانوں سلام زبان سے نہیں ہوتا عاشقوں کا سلام دل سے ہوتا ہے عاشقوں کا کام ہوتا ہے دل سے نذرانہ پیش کرنا مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی میرے آقا کا وہ گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے پچھلے جمعے یہ بیان کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا لینے کے لیے آئے نمرود نے کہا لائن میں لگو جسے کھانا چاہیے پہلے وہ مجھے سجدہ کرے گا پھر اسے لنگر کھانا ملے گا اگر سجدہ نہیں کرے گا تو بھوکا رہے گا مر جائے گا حتیٰ کہ ہر کوئی آتا رہا سجدہ کرتا رہا کھانا لیتا رہا جب باری آئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اللہ کے خلیل کی باری آئی سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے یعنی بات وہ مناظرہ شروع ہوا اس نے آپ کو کھانا نہیں دیا سائیڈ پہ کر دیا کھانا نہیں دیا لیکن غیب سے آواز آئی ہم پالنے والے ہیں ہم زندہ رکھنے والے ہیں ہم موت دینے والے ہیں میرے خلیل گھبرانا نہیں یہ کھا
کے بھی مر سکتے ہیں، تو بغیر کھا کے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہے زندہ رکھتا ہے۔ اسی بات کو آپ نے بیان فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔ اگلی بات سنیں، ایماندار ہو جائے مسلمانوں، مسلمان ہونا یقین کا کام ہے، مسلمان ہونا ڈٹ جانے کا نام ہے، مسلمان ہونا استقامت کا نام ہے، مسلمان ہونا جگہ جگہ بازار میں جس طرح چیزیں بدلتی رہتی ہیں ایسے ایمان بدلتا رہا تو مزہ نہیں آئے گا، نظریے بدلتے رہے تو مزہ نہیں آئے گا، سوچ بدلتی رہی تو کامیابی نہیں ہے، ارے توجہ بدلتا رہا تو کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ ارے ہوا ادھر سے آئے ادھر سے آئے، زمین اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر آ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، مسلمان اپنے عقیدے سے نہیں ہل سکتا۔ ایسے ہی ہے نہیں، بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ اللہ یہاں ہمیں بتاتے ہیں، خبریں سنی جائیں، ٹی وی پہ بیٹھا جائے تو ہمیں بتاتے ہیں اگر ادھر سے پیسہ نہیں آئے گا تو پاکستان کا کیا بنے گا، اگر ادھر سے امداد نہیں آئی تو کیا بنے گا، اگر ہم نے ان کو راضی نہیں کیا تو کیا بنے گا۔ مجھے بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو کھانا نہیں دیا، اس کمینے اور تکبر حکمران نے آپ کو کھانا نہیں دیا، تو سوال ہے اگر وہ نہیں دیں گے تو یہ کہتے ہیں کیا بنے گا؟ سوال ہے قرآن سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کھانا نہیں ملا، کیا بنا؟ اور ان کے بنانے سے زندگی نہیں ہے، زندگی صرف فقط اللہ کے بنانے سے ہے، زندگی صرف فقط اللہ کے بنانے سے ہے۔ لہذا مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، مجھے کوئی یہودی کوئی کچھ نہ دے، کوئی امداد نہ دے، کوئی کچھ نہ میری مدد کرے، میں ان کے سہارے پہ زندہ نہیں رہتا، میں تو اللہ کے بھروسے پہ زندہ رہتا ہوں۔ ایسے ہی ہے نہیں؟ اللہ سلطان باہو یاد آگے بولنا لگا سبحان اللہ۔ یار کیسے زندگی گزاری ہونا گزرتا ہے، ہاں جی آپ کو کٹ کے نہیں بیٹھے دنیا دار ہوتا، آئے آئے پھر رب ملے نا جڑا۔ آپ فرماتے ہیں میں شہباز کراں پروازاں، نال دریائے رحمانی فرمایا جی میں ملاک کشتی تے بہ جائے دریا دیا موجہ دے اندر، دریا دے اندر اس ملاک نو خطرہ نہیں، کشتی بڑی بجا کے دے آسانی نہ لے جاتا ہے۔ فرمایا اللہ دی رحمت دا دریا ہے، رحمانی دریا ہے، میں بچ پیا چلنا وا، میں اس دریا دا شہباز دا شاہکار، میں نو پتا ہے میں کتھے جانا ہے کتھے آنا ہے، میری دریا دی کمان میرے مالک دے حد دے اندر ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، میں ادا شہباز ہاں تے کن برابر میری زبان ہے، مطلب کی میں اپنی مرضی نہ تے نہیں بولدا، جو میں نو ارشاد کرے میں وہی بولنا، مطلب کی پھر
جدو مینو امر کرتا ہے حکم کرتا ہے میں بولنا پتہ اے لگ گیا کہ کن خدائے زبان میری ہے میری زبان بھی پھر کن برابر ہے زبان تا میری کن گج کے بول رہا سبحان اللہ جنہ مدایا یوں میں بول سبحان اللہ آپ نے فرمایا ہوئے تم شہباز نہیں اسی شہباز اسی شہباز کلندر کیوں؟ کیونکہ یہ سارا جہان رب کا ہے ہم اس کے غلام ہیں تو جو اس کا غلام ہوتا ہے اسی کی تو بادشاہی ہوتی ہے لہذا توجہ کریں کھانا نہیں ملا نمرود نے آپ نو کھانا نہیں دیتا لائن تو کر دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے واپس گئے تھوڑی مایوسی ہوئی واپس گئے فرمایا گھر والوں بھروسہ دین واسطے یقین دین واسطے رستے کے اندر ایک ٹیلا آیا ریت دا بڑا ٹیلا آیا آپ نے وہ جڑا تھیلا سی انہوں ریت نہ بھر لیا بھر کے جا کے کر لے گئے بیوی صاحبہ نے دوروں ویکھیا تے یقین ہو گیا تھیلا بھریا ہے لگتا ہے اناج آ گیا ہے مال آ گیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے وہ تھیلا رکھیا ریت والا آپ بڑے تھک گئے سن کیونکہ سفر بڑا لمبا سی آپ سو گئے بیوی محترمہ زوجہ محترمہ کہنے لگی حضرت صاحب سو گئے نے لہذا انہاں دے اٹھن تو پہلے میں کھانا تیار کر کے رکھنی ہوں تاکہ جو میں اٹھن گے ایک تھکاوٹ دے نال ہون گے تے اٹھن گے تے بھوک لگے گی کھانا کھا لین کے قربان جاواں نوجوانوں مسلمانوں توجہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو سو کے اٹھے ہاں جی آپ زوجہ محترمہ جدو اس تھیلے وال گئی جدو تھیلے دے قریب گئی ہاتھ ہلے نہیں لایا تھوڑی دیر رکن تو بعد جدو کھول کے دیکھیا اور ریت دا ٹیلا اللہ تعالیٰ نے اناج بھریا بنایا وہ سارا ہی اناج بھریا بھروسہ کیے دیتی تو پھر وہ دیتا ہے نا اس نے تو کہا میں نے تو اس کو نکال دیا یہ تو بھوکا مرے گا نہیں بھائی اللہ کے بندے بھوکے نہیں رہتے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں عام بندے ہمارے جیسے ہاں جی ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں ہمیں ضروری ہوتا ہے ہم کام کریں گے تو لنگر ملے گا کوئی پیسہ آئے گا نہ چلے گا لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کا نہیں وہ اگر زمین کی طرف اشارہ کرے تو پانی نکل آتا ہے یعنی اگر درخت کی طرف اشارہ کرے تو وہ پھلدار بن جاتا ہے یہ اللہ والوں کی کہانی ہے اس لیے آپ جب وہ تھیلا کھولا تو وہ اناج بن گیا آپ نے سارا لنگر پکایا کھانا پکانے کے بعد یعنی جب آپ اٹھے تو کہا اے زوجہ یہ کھانا کہاں سے آیا کہا حضور جو آپ لے کے آئے ہیں حضور جو آپ لے کے آئے ہیں
آپ فوراً شکر کے لفظ استعمال کیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہاں جی، آپ نے یہ کلمات الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ کلمات آپ نے دہرائے اور آپ نے شکر کیا۔ فرمایا یہ کسی اور کا کام نہیں، یہ میرے رب رحمان کا کام ہے، یہ میرے رب رحمان کا کام ہے۔ اب دیکھیے آگے چلیں، کہاں علاقہ ہے؟ بابل، او اتنی دور سے حکم ہوا، چلو بھائی چھوڑ دو گھر، گھر ہے ہم لوگ تو یار اپنے بچوں کو اسلامی طریقہ نہیں دے سکتے، ان لوگوں نے اللہ کے لیے گھر چھوڑا ہے جی۔ آپ چلے بابل سے، آپ چلے، حکم ہوا فیملی کو ساتھ لے لیں، بیوی ساتھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے شیر خوار بچہ ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ دائیں مرویا میرے خلیل اپنی زوجہ محترمہ نال لے لے، بچے نال لے لے، چل اتھے بیابان جنگل دے اندر جا کے ڈیرے لا لے۔ اے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنا گھر بسانا سی، اللہ نے خانہ کعبہ کو عظمت پیش کرنی سی، خانہ کعبہ گھر بنانا سی، اے سارا معاملہ اللہ نے اپنے گھر بنانے واسطے کیتا ہے۔ فرمایا میرے خلیل آ جا، اپنے گھر والوں نال لے لے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں توجہ کرو، کیا بھروسہ ہے میرے خلیل دا اللہ تے، اس واسطے فرمایا تو میرا خلیل ہے۔ خلیل دا مطلب ہے گہرا دوست، جو مالک ہوئے او اوہی کرتا جاوے، جو مالک دی منشا ہوئے اوے کرتا جاوے۔ رب جو کہندا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کرتے گئے۔ آپ اپنی بیوی نو شیر خوار بچے نو لے کے جدو اس بیابان جگہ تے آئے جتھے اس ٹائم وادی مکہ ہے، جتھے اس ٹائم خانہ کعبہ موجود ہے، اس ٹائم خانہ کعبہ موجود نہیں سی، بیابان کے جنگل جار، نہ کوئی جند نہ کوئی پرند نہ کوئی انسان نہ کوئی آرا نہ وغیرہ کوئی چیز اتنے موجود نہیں سی۔ حکم ہویا انو اتھے چھڑ کے تے واپس چلا جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو امر ہویا، اللہ دے امر دے نال بیوی پاک نو اتھے چھڑیا، چھوٹے بچے نو اتھے چھڑ کے چلے گئے۔ جدو چھڑ کے جان لگے پچھو آواز ماری بیوی محترمہ نے، حضور جنگل بیابان ہے، نہ کوئی انسان نہ کوئی جند نہ کوئی پرند نہ پانی نہ کوئی چیز، سانو کتھے بیابان جنگل دے وچ چھڑ کے جا رہے ہو۔ ایک دفعہ آواز ماری آپ نے پیچھے نہیں ویکھیا، دوبارہ آواز ماری پیچھے نہیں ویکھیا، تیسری دفعہ آواز ماری پیچھے نہیں ویکھیا، کیونکہ زوجہ محترمہ سی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی۔ آپ سمجھ گئیاں اے جیڑا مڑ کے پیچھے نہیں ویکھ رہے اے ضرور اللہ دا امر ہے، اے ضرور اللہ دا حکم ہویا ہے۔ آپ چپ کر گئیاں، فرمایا آواز دیتی اے میرے سر دے سائیں اے میرے تاج، اگر اے اللہ دا حکم ہے جی میں رب را